یہ کہانی ہے دنیا کے 19ویں بڑے ملک کی۔ یہ ملک اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اگر فرانس، اسپین اور جرمنی جیسے بڑے ملک بھی پورے کے پورے رکھ دیے جائیں تو بھی وہ اس ملک کو مکمل طور پر کور نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنا بڑا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، اس کی آبادی۔ لیکن پاکستان کی طرح آبادی کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ تھوڑی آبادی ہونا اس ملک کا مسئلہ ہے۔ یہ ملک ہے منگولیا۔ منگولیا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہی موجود ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن یہاں پر تو اور بھی بہت سے ملک موجود ہیں۔ چین ہے، روس ہے، تو پھر آخر یہ اتنا منفرد، اتنا الگ ملک کیسے ہے؟ ہاں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک بہت حیران کر دینے والی وجہ۔ منگولیا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اس ملک کو چاروں طرف سے زمین نے گھیرا ہوا ہے۔ اسے کوئی سمندر نہیں لگتا، بلکہ جو دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاکڈ کنٹری ہے قازقستان، اسے بھی ایک سمندر لگتا ہے، لیکن کیونکہ وہ سمندر اسے باقی دنیا سے کنیکٹ نہیں کرتا، اسی لیے قازقستان کو بھی لینڈ لاکڈ کہہ دیا جاتا ہے۔ مگر ہمارا یہ منگولیا تو کسی بھی قسم کے سمندر سے بالکل ہی محروم ہے۔ منگولیا کی آبادی ہے 35 لاکھ کے قریب۔ پاکستان کے صرف ایک شہر فیصل آباد کی آبادی اس سے زیادہ ہے، اور یہاں ہم پورے ملک کی آبادی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ملک جس کا سائز پاکستان سے تقریباً 2 گنا ہے۔ یہ ملک اتنا بڑا اور آبادی اتنی کم ہے کہ منگولیا پر کیپٹا پاپولیشن کے حساب سے دنیا کے سب سے چھوٹے ملکوں میں آتا ہے۔ اور پھر منگولیا کی 35 لاکھ آبادی میں سے تقریباً آدھے 16 لاکھ کے قریب لوگ تو صرف اس ملک کے کیپٹل اولان باتار میں رہتے ہیں، یعنی یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے انتہائی سینٹرلائزڈ ملکوں میں سے ایک ہے۔ اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ پورے ملک کی آبادی ایک طرف اور اس شہر کی آبادی ایک طرف، اس طرح ملک کے ریسورسز صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ شاید اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بھی نہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ منگولیا کی ایک بہت بڑی آبادی خانہ بدوشوں والی زندگی گزارتی ہے۔ جی ہاں، آج بھی اس ملک کے لوگوں کا ایک بڑا حصہ پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح رہ رہا ہے، اور اس کی مین وجہ منگولیا کی جیوگرافی ہے۔ اس ملک کا ایک بہت بڑا حصہ پلیٹوز یعنی چھوٹے پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور ظاہری بات ہے ایسی اونچی نیچی جگہوں پر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ ان پلیٹوز کی ایوریج ہائٹ 1000 سے 1500 میٹر تک جاتی ہے۔ منگولیا کے اوپر شمال والی سائیڈ پر ہے سائبیریا، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور نیچے جنوب والی سائیڈ پر آتا ہے گوبی ڈیزرٹ۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے اس ملک میں کافی ایکسٹریم قسم کے حالات رہتے ہیں، یعنی زیادہ تر عرصہ تو بہت شدید سردی رہتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے خاص طور پر جنوب میں کافی شدید گرمی بھی ہو جاتی ہے۔ منگولیا کی سردیاں شدید سرد اور ہوائیں انتہائی خشک ہوتی ہیں۔ شمال میں سائبیریا سے آنے والی ہواؤں کی وجہ سے منگولیا کے شمال کا ٹمپریچر -30 سے -40 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کہیں اور ایک نیا ٹھکانہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اور تو اور منگولیا میں بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ بھی اس ملک کا جغرافیہ ہی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، منگولیا پلیٹوز سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے تقریباً ساری ہی سائیڈز اونچی ہونے کی وجہ سے پانی سے بھرے بادل منگولیا میں داخل نہیں ہو پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ منگولیا میں سال کے تقریباً 260 دن سورج نکلا ہوتا ہے، آسمان بہت صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے لینڈ آف ایٹرنل بلو سکائز لکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ منگولیا ہی منگولیا نظر آئے گا۔ اس ملک کی 1% سے بھی کم زمین زراعت کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ موسم عام طور پر شدید سرد اور زمین ہموار نہیں ہے، جو ایگریکلچر کے لیے بہت آئیڈیل ہو۔ لیکن ملک میں بڑی بڑی کھلی چراگاہیں ضرور موجود ہیں، جہاں پر جانور آرام سے گھاس چر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں پر آج بھی ایک بہت بڑی تعداد میں خانہ بدوش رہتے ہیں، جو موسم کے حساب سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ سردیوں میں یہ خانہ بدوش اپنے جانوروں کو لے کر وادیوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں پہاڑ انہیں سائبیریا کی شدید سرد ہواؤں سے بچا لیتے ہیں، اور اسی طرح گرمیوں میں یہ خانہ بدوش اپنے ریوڑوں کے ساتھ کھلی چراگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ منگولیا کا جغرافیہ اور وہاں کا موسم ہے، جس کی وجہ سے آج 21ویں صدی کا 1/4 حصہ گزرنے کے بعد بھی
यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क की तकरीबन 1/3 आबादी खाना बदोशों वाली ज़िंदगी गुजार रही है, पुराने ज़माने के लोगों की तरह रह रहे हैं। लेकिन इन खाना बदोशों की ज़िंदगी शायद हमेशा इसी तरह रहने वाली नहीं। उसकी वजह ये है कि मंगोलिया के जनूब में गोबी डेजर्ट है। वो दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलता सहरा है। ये सहरा हर साल तकरीबन 7 किलोमीटर तक मंगोलिया की तरफ फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जानवर जो मंगोलिया की चरागाहों में अपना रिस्क तलाश करते हैं, उन्हें शायद अब कोई और राहें तलाश करनी पड़ेंगी। तो ये थी मंगोलिया की कहानी और इस मुल्क की आहुजारियाँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।